سمجھ نہیں آتی تو محمد کو سمجھ لو خدا سمجھ آ جائے۔ اصل مصیبت یہ ہے کہ لوگ نبی کو ہی نہیں سمجھتے، دکھ یہ ہے کہ پیغمبر کو سمجھنے میں غلطیاں کھاتے ہیں۔ کہیں میری بات تشدد کی طرف نہ چلی جائے تو سادے سے جملے میں کہتا ہوں، کسی کا ذہن یوں بن جاتا ہے کہ نبی کو انسانیت سے نکال دیتا ہے، کسی کا ذہن یوں بن جاتا ساڑھے علی کا ہارسی جب میں 80 بول دیا ہے میں وہ بولتا سی لا حول ولا قوت۔ اس ظالم نے بھی دھوکہ کھایا، اس نے بھی دھوکہ کھایا۔ اللہ نے اپنا وہ حبیب اور محبوب بنایا ہے۔ ہم سب مسلمان کہتے ہیں حضور مقصود کائنات ہے، حضور نہ ہوتی زمین نہ ہوتی، آسمان نہ ہوتا، چاند سورج ستارے سیارے نہ ہوتے، عرش کرسی لوح و قلم سب کچھ نہ ہوتا، یہ سب صدقہ ہے محمد کریم کی ختم نبوت اور رسالت کا۔ ہے یا نہیں ہے؟ زور سے بولو۔ اب اگلی بات سوچنے کی ہے، یہ سب کچھ نبی کے صدقے سے ہے۔ اس نے اس محبوب کو کیوں بنایا ہے؟ اس کو کیا ضرورت تھی؟ وہ تو صمد ہے، بڑا بے نیاز ہے۔ یہ تو سمجھ آتا ہے کہ زمین بچھی جی حضور کے لیے، آسمان بنا جی حضور کے لیے، چاند سورج ستارے جی محبوب کے لیے۔ سارے اہل سنت ہمارے سارے مقتدی علماء کہتے ہیں بے حضور مقصود کائنات۔ لیکن کوئی یہ پوچھے کسی سے بے حضور تو مقصود کائنات ہیں، سوال یہ ہے کہ اس نے محبوب کو کیوں پیدا کیا؟ اب میں اسی پر گفتگو کرتا ہوں جو ولادت کا اصل مقصد ہے۔ یہ کس لیے آئے اس مقصد کو نہیں سمجھا تو خدا کی قسم میلاد کو نہیں سمجھا۔ اس مقصد کو قرآن مجید نے ان تینوں آیتوں میں اکٹھا بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے پیغمبر کے بھیجنے کا مقصد یتلو علیہم آیاتہ، یہ محبوب اس لیے آئے کہ جو وہی رب ان پر بھیجتا ہے تم اس کے اہل نہیں۔ غور سے سمجھو، یہی تو سب سے بڑا فرق ہے۔ انما انا بشر مثلکم یوحا الی، میں جب صاحب وحی ہو گیا ہوں تو پھر خدا کے اتنا قریب ہو گیا ہوں کہ تم اس تصور کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ وحی کو صاحب وحی سمجھ سکتا ہے، وحی کو وہم والا نہیں سمجھ سکتا۔ یہ پاگل اور بدھو آدمی جس کو اتنا وہم ہے، یہ کون آ گیا؟ ادھر دیکھ صحیح، او مولانا ادھر دیکھو، آپ کو بھی وہم پڑ گیا۔ اسی کو وہم کہتے ہیں، میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں۔ آدمی فوت ہو جائے نا تو اوپر مردے پہ بیٹھ کے روتے ہیں، اور عورتوں کی عادت ہوتی ہے ایک دفعہ تو اٹھ کے بیٹھ جا، ایک باری تو گل کر لا، ایک دفعہ تو دیکھ لے۔ اور سچی بات ہے کہ روح نکلنے کے بعد اگر ایک دفعہ بھی آنکھ کھول کے یوں کر لے تو ایک آدمی بھی وہاں نہ بیٹھے گا، سب بھاگ جائیں گے۔ روتے ہیں مرا کیوں اٹھ کے بیٹھ جائے تو بیٹھے گا کوئی نہیں، سب بھاگ جائیں گے۔ میں جو چیز سمجھانا چاہتا ہوں اس کو سمجھیں۔ سب سے پہلا مقصد تلاوت آیات، بھئی ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، وہ وحی ہے، وحی نبی پر آتی ہے، اور نبیوں کے سردار میں نے انہیں بنایا ہے، اس لیے جو سب سے سردار وحی ہے، جس وحی نے قیامت تک رہنا ہے، ہر ایک کے سینے میں رہنا ہے، جو اس کو یاد کرے گا اس کے پاس ہوگی، وہ محبوب کے صدقے سے دوں گا۔ جو اس کے در پہ آئے گا اس کو یہ وحی کا حصہ ملے گا، اور وہ اس کو پڑھ سکے گا، اسے یاد کر سکے گا۔ جو اس کو نہیں مانتا اس کے حصے میں یہ وحی ہے ہی نہیں۔ تو وحی کو صاحب وحی نبی سمجھا سکتا ہے، وہم والا نہیں سمجھ سکتا۔ جس کو اپنی پہچان نہ ہو، گاڑی چلا رہا ہے تو بریک لگا دی، بھی کیا ہے، کہنے لگے سامنے پانی کھڑا ہے، حالانکہ وہ دھوپ پڑ رہی تھی، سراب تھا، کوئی چیز پانی نہیں، کوئی چشمہ نہیں، کچھ نہیں، یعنی
خیال ہے بھی پتہ نہیں کیا ہے۔ مینارے پہ آدمی چڑھا ہے تو سوچتا ہے کہ یہ مینارہ نہ گر جائے، حالانکہ گرنا اس نے خود ہوتا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ ہمارا وہم ہے۔ اب یہ وہم والا وحی الہی کو کیسے سمجھے؟ وحی کو صاحب وحی یعنی نبی ہی سمجھ سکتا ہے۔ اب اس پیغمبر پہ وحی اتری، وہ آیات الہی ہے۔ اس امت کی ذمہ داری ہو، اللہ کے محبوب کے ذمہ یہ تھا کہ محبوب جن کے پاس آپ کو بھیج رہا ہوں نا، اس پر ایک حدیث یاد آ گئی۔ حضور نے فرمایا میرے امتی ہو، انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی۔ اللہ کہتے ہیں میں نے نبی بھی چنے، امتیں بھی چنی۔ یہ آدم کی امت، یہ نوح کی امت، یہ ابراہیم کی امت، یہ موسیٰ کی امت، پھر ہر امت کے لیے نبی چنے۔ اس امت کا نبی دانیال، اس امت کا نبی زکریہ، اس امت کا نبی الیاس، اس امت کا نبی ذوالکفل، اس امت کا نبی شیس، سب تقسیم کیے۔ جملہ سننا، حضور فرماتے ہیں جب تمہاری اور میری باری آئی، انا حظکم من الانبیاء، رب نے مجھے سب سے چن کے تمہارے حصے میں رکھ دیا اور تمہیں ساری امتوں سے چن کے میرے حصے میں رکھ دیا۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، پوری رات سجدے کرو، پوری عمریں اس کے اندر گزر جائیں، ہم میں سے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے کہ رب نے اپنا محبوب ہمارے حصے میں دیا۔ پہلی امتیں گناہ کرتی تھیں، صبح پیشانی پہ لکھا ہوتا تھا ساری رات جرم کرو، آپ کے حصے میں گناہ نہیں لکھا جاتا، بلکہ اگر صبح کے وقت رات کو کسی وقت حیا لحاظ آ گیا ہے، رو پڑے ہو، اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ان کی شکلیں بدلتی تھی، تم اپنے درندوں کی شکل بناتے ہو، بھیڑیوں کی شکل بناتے ہو، جانوروں کی شکل بناتے ہو، مرد عورتوں کی شکل بناتے ہیں، عورتیں مردوں کی شکل تشبیہ بناتے ہیں، جس پر حضور نے لعنت کی ہے تم نے بدلی ہے۔ تمہارے گناہوں کی وجہ سے محمد کے صدقے خدا نے تمہاری شکل نہیں بدلی۔ حضور کے کتنے احسان ہیں اس کو آپ سوچ نہیں سکتے۔ ان میں ایک کام پیغمبر کا تلاوت آیات۔ حضور کتنی تلاوت کرتے تھے، غور سے سنو۔ آج آپ کے بچے یہ کتنے 10 تھے جی؟ 8 بچے، جنت کے 8 دروازے کھل گئے نا جی۔ 8 بچے پڑھ گئے تو آج جنت کے 8 دروازے۔ 8 بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے۔ محبوب یہی قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے ایک ایک رکعت میں 6 پارے حضور پڑھتے، پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتا تھا۔ ابو بکر دکان پہ بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہے، حضرت سیدنا عثمان کو کلمہ پڑھایا، طلحہ کو پڑھایا، زبیر کو پڑھایا، سعد بن ابی وقاص کو پڑھایا، عبد الرحمن بن عوف کو پڑھایا، ابو عبیدہ، 6 جلیل القدر صحابہ لے آئے۔ حضرت میرے دن کی پونجی کا خلاصہ نتیجہ یہ ہے اللہ کے نبی کی محنت۔ اسی قرآن کو عمر بن خطاب بہن سے قرآن سن کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے ہیں۔ جس کی آمد کے لیے نبی کعبے کی چوکھٹ کو پکڑ کر خدا سے مانگ رہا ہے، اللہ میں تجھ سے دین کی عزت کے لیے عمر مانگتا ہوں۔ میں ایک جملہ کہہ دوں تو بے جانی ہوگا، خلیل نے مانگا تو رب نے محبوب دیا، محبوب نے مانگا تو خدا نے فاروق دیا۔ حضور دعائے خلیل ہیں، عمر دعائے رسول ہیں۔ اس نے کعبہ بنایا، خلیل نے بسانے کے لیے مانگا، حضور نے بسایا، دین امت میں پھیلانے کے لیے عمر مانگا۔ یہی وجہ ہے کہ عمر کے صدقے سے 22 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیلا ہے، 2000 قرآن کے کلمی نسخے لکھے ہیں، 4000 عمر نے مسجدیں بنوائی ہیں، 900 جامع مساجد بنائی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے تمام محکمے، یا آپ پاشی کے محکمے، انہار کے محکمے، یا آپ کے زمین کو ناپنے کے محکمے، آپ کا پولیس کے محکمے، قرآن مجید کے تلاوت کے سارے اسلوب اور اصول، یہ سارے کا سارا نظام عمر بن خطاب کا صدقہ ہے۔ توجہ کریں بھائی، تلاوت آیات۔ اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ کے گھر میں عورتیں قرآن پڑھتی ہیں، مرد پڑھتے ہیں، مسجدوں میں فجر کے بعد تلاوت ہوتی ہے، یہ بچے درسگاہ میں قرآن پڑھتے ہیں، تو جو جس دن قرآن پڑھ رہا ہے، خدا کی قسم نبی کی میلاد کا حق ادا کر رہا ہے۔ اگر قرآن نہیں، سارے ملک میں جھنڈیاں لگا دو، ناراض نہ ہونا۔ اگر قرآن نہیں پڑھتے،
بے شک اپنے آپ کو کتنی بڑی خوشیوں میں ڈال دو، تو حضور سے پیار کا حق نہیں ادا ہو رہا۔ جس کام کے لیے نبی آئے، جس تلاوت کو کر کے حضور نے اپنے دندان مبارک شہید کرائے، جس قرآن کو پڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جن مختلف صدمے آئے، 3 سال شیب ابی طالب کی گھاٹی کی قید کاٹی، وہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں۔ اللہ کے نبی کے ساتھ پھر کوئی تعلق نہیں، تعلق اسی کا ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ تو کون وعدہ کرتا ہے کہ قرآن پڑھیں گے؟ ماشاءاللہ، مبارک ہو قاری صاحب، مبارک ہو مولانا آپ کو، اللہ جزائے۔ دوسرا کام توجہ کریں، وَيُزَكِّيهِمْ، میرے نبی نے سب کو پاک کیا ہے۔ کہہ دو حضور نے سب کو، اونچی آواز سے، حضور نے سب کو۔ کتنے بچے ہیں آپ کے درسگاہ میں؟ 25۔ ایک استاد پڑھاتا ہے، 25 بچے ہیں۔ سال کے بعد امتحان ہو تو 25 کے 25 پاس ہوں۔ حضرت کے جامعہ میں کتنے ہیں استاد جی؟ کل 500 بچے ہیں۔ سال کے بعد امتحان ہوتا ہے، 500 بچے پاس ہوتے ہیں۔ 15 صدیوں بعد یہ مولوی محنت کرے تو سارے پاس۔ حضور نے 23 سال محنت کی ہے اور کوئی چوڑا کہے صرف 3 نہیں پاس ہوئے جی۔ کوئی ظالم یوں کہے نہیں جی نہیں زیادہ نہیں، بس وہ 12 سن جنہوں نے پاس کیتا، 14 ہی بن سکے نے، زیادہ نہیں۔ مولانا دین پوری کا ایک جملہ یاد آ گیا ہے، فرمایا ہم جب یہودیوں عیسائیوں سے پوچھتے ہیں اچھے کون، تو وہ کہتے ہیں وہ جو اچھے، جو یہودی کہتے ہیں جو موسیٰ کے ساتھ تھے، عیسائی کہتے ہیں جو عیسیٰ کے ساتھ تھے۔ ہمارے ہاں کیسے بدبخت ہیں جو کہتے ہیں برے وہ ہیں جو محمد کے ساتھ تھے۔ ان سے اچھا ہی کائنات میں کوئی نہیں جن کی تربیت رسول اللہ نے خود کی، جن کے استاد محبوب کائنات ہیں۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں اس کو سمجھیں۔ حضور پڑھائیں اور کوئی پاس ہی نہ ہو تو یہ درسگاہ کا کمال تو پھر نہ ہوا، تعلیم تو نہ رہی۔ تعلیم تو تب ہے نگاہ میں آئے اور کامیاب ہو جائے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے استاد یہ خواب دیکھا، اس خواب کے 2 حصے ہیں، ایک اس نشست کے لائق ہے بتاؤں، دوسرا نہیں بتاتا، اکیلے کوئی پوچھے گا تو اسے بتاؤں گا، جو یہاں کا ہے وہ بتا دیتا۔ کسی نے پوچھا جی ہمارے ہاں، شاہ صاحب نے حضرت علی سے پوچھا ہمارے ہاں یہ جتنے اولیاء اللہ ہیں، یہ سلاسل ہیں، نقشبندی ہے، سہروردی ہے، چشتی ہے، قادری ہے، یہ ذکر بتاتے ہیں، یہ دل پہ ہاتھ رکھتے ہیں، یہ مراقبے کرواتے ہیں، ہم سے تسبیح پڑھواتے ہیں، چلے کٹواتے ہیں، یہ آپ کے زمانے میں بھی تھا یا یہ ان پیروں نے ہم پہ مصیبت ڈالی ہوئی ہے؟ یہ شاہ عبدالعزیز نے حضرت علی سے پوچھا۔ اب سیدنا علی کا جواب سنیے۔ فرمایا ہمارے پاس تو 2 ہی چیزیں تھیں، قرآن اتر رہا تھا، حضور کا چہرہ سامنے ہوتا تھا، نبی کی محفل میں بیٹھتے تھے، زبان سے قرآن سنتے تھے، دل پہ اثر کرتا تھا، ہمیں کسی تیسری چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تم چونکہ دور ہو چکے ہو اس لیے تمہاری اصلاح کے لیے کپڑا جتنا میلا ہو جائے اسے صابن اتنا زیادہ لگانا چاہیے، اس لیے ان علماء نے جو تمہاری تربیت کی ترتیب بنائی ہے یہ اچھی بنائی ہے۔ یہ حضرت علی نے تجویز دی اور فرمایا کہ یہ علماء بہتر کر رہے ہیں۔ ہمیں ضرورت نہیں تھی، نگاہ نبوت کی دیر تو ہوتی تھی، پڑھتی تھی کہ فوراً دل پاک صاف ہو جاتا تھا۔ اس لیے تلاوت کے فوراً بعد یہ علی کی وہی تفسیر ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ، ادھر نبی پڑھتے جا رہے ہیں، ادھر یہ پاک ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ نبی کی نگاہ پڑ گئی ہے۔ نگاہ رسالت کا سب سے بڑا اعجاز ہے، تو حضور نے سب کو پاک کیا۔ ایک بات اور عجیب کہتا ہوں، پاک ہیں جی کہ کتنے فلاں فلاں، مثال کے طور پر 5 ہیں، کہا بھی ان کا نام جن کے متعلق ناپاکی کا کوئی تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ میں اہل سنت کی ہونے کی حیثیت سے، حضرت حسین اسی جھولی میں پلے، حضور نے اذان دی، اپنا لعاب چسایا، آپ نے خود نام رکھا۔ اب اس کو کوئی
یہ ناپاک ہے کہ نبی اس کو پاک کرے گا؟ اسے تو اس نے پاک کر کے بھیج دیا ہے۔ حسن ہیں حضور کی گود میں پلے، علی ہیں 6 سال کے آئے حضور کی جھولی میں پلے، بی بی فاطمہ کی ولادت اسی سال ہے جس سال اعلان رسالت ہے، وہ گود میں ہے، تو پھر نبی نے کس کو پاک کیا ہے؟ اللہ نے کہا وَيُزَكِّيهِمْ، محبوب ان کو تو میں نے کہا نا انما یرید اللہ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، رب کا فیصلہ ان کے لیے تھا۔ تیرا کمال یہ ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ، ابو بکر کو بھی پاک کیا ہے، عمر کو بھی کیا ہے، عثمان کو بھی کیا ہے، طلحہ کو بھی کیا ہے، زبیر کو بھی کیا ہے، مہاجرین کو بھی کیا ہے، انصار کو بھی کیا ہے، والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان کے نقش قدم پہ چلے ان کو بھی کیا ہے، بلکہ وَيُزَكِّيهِمْ، قیامت تک جو محمد کے قرآن کو پڑھتا رہے گا اور نبی کے رستے پہ چلتا رہے گا پاک ہوتا رہے گا۔ تو دوسرا کام تزکیہ، اور وہ تزکیہ ہوتا ہے اہل اللہ کی مجالس سے، علماء کی، بزرگوں کی محفل میں جا کے بیٹھا کرو، ان سے واز سنا کرو، ان سے شریعت سیکھی کرو، ان کے مسائل ان سے سمجھے کرو، پانی پینے کا طریقہ کیا ہے، کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے، رات کو سونے کا طریقہ کیا ہے۔ ہم کو درندے اور جانور تھوڑی ہے کہ جانوروں کی طرح زندگی گزاریں، حضور کی امتی ہیں، نبی کا ایک ایک عمل کو زندہ کرو گے 100 شہیدوں کا اجر ملے گا۔ تیسرا کام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، یہ محبوب اس لیے بھیجا ہے کہ تمہیں کتاب سکھائے۔ قرآن کلام رب کا ہے، اس کا معنی وہی بتائے گا، اپنی مرضی سے کوئی انجینئر ترجمہ کرے وہ نہیں پڑھ سکتا۔ ایک جملہ اور کہتا ہوں، خدا کی قسم صحابہ کو بھی ترجمے کا پتہ نہیں چلتا تھا جب تک حضور نہ بتاتے۔ یہ علماء میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، دوسرے پارے میں جہاں روزے کے احکامات ہیں، ابتدا میں 24 گھنٹے کا روزہ تھا، بعد میں فرضیت اللہ نے وہ پہلی منسوخ کر کے دوسرا حکم دیا کہ صبح رکھو شام تک، اور صبح کا وقت بتایا حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الاسود من الفجر، کہ جب تک کالے سے سفید دھاگا جدا نہ ہو جائے اس وقت تک کھاؤ پیو، جب یہ کالا اور سفید دھاگا جدا ہو روزہ شروع ہو گیا ہے۔ اب صحابہ نے نا کالے اور سفید دھاگے تکیے کے نیچے رکھ کے یوں دیکھتے تھے، نظر آتے ہیں کہ نہیں؟ ہنسے نہیں، صاحب زبان تھے، عربی دان تھے، حضور کے ساتھی تھے، نبی کی شورا کے ممبر تھے، لیکن محتاج تھے نبی کی تربیت۔ حضور نے فرمایا کہ کالے دھاگے سے مراد رات کی سیاہی ہے، دن کے دھاگے سے مراد فجر کا سویرا ہے۔ تو یہ ہے تعلیم کتاب۔ قرآن کا معنی مطلب جیسے قرآن پڑھنا ہم سب پر ضروری ہے، ایسے اس کا معنی سمجھنا بھی ضروری ہے۔ میں اپنے علماء سے دست بستہ منت کے ساتھ درخواست کروں گا کہ اپنی مساجد میں درس قرآن دیا کرو۔ جو عالم اپنی مسجد میں درس قرآن کا اہتمام کرتا ہے، اپنی جماعت، اپنے ساتھیوں کا عقیدہ اور ایمان بناتا ہے۔ اگر آپ درس قرآن نہیں دیتے، اپنی مصلحتوں کے تحت قرآن کو چھوڑ بیٹھتے ہو، وہ جماعت کبھی آپ کی وفادار نہیں ہوگی، وقت آنے پر تمہیں دھتکار دے گی۔ اور اگر قرآن سے ان کے عقیدے کی اصلاح کی ہے تو پھر وہ آپ کے پکے پابند ہوں گے کہ آپ کی محفل میں بیٹھ کر انہیں قرآن کی تعلیم حاصل۔ اور نہیں، جتنے علماء بیٹھے ہیں یہ ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کریں اپنی اپنی مسجدوں میں درس قرآن دیں گے۔ جزاک اللہ۔ روزانہ دو، ہفتے میں 2 مرتبہ دو، ہفتہ وار دو، بالترتیب کسی نماز پہ فجر کے وقت لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اس وقت کر لو، عصر کو جمع ہوتے ہیں اس وقت کر لو، رات کو آتے ہیں تو عشاء کے بعد۔ لمبی تقریر جھاڑنے کی ضرورت نہیں کہ 2 گھنٹے بیان کرو، 10 منٹ کی گفتگو روزانہ کرو، لیکن بالترتیب کرو تاکہ سارا قرآن سمجھے۔ اور چوتھی چیز والحکمہ، حکمت سمجھو۔ حکمت کہتے ہیں، اس کے 2 معنی علماء نے لکھے ہیں۔ ایک تو اسرار و رموز شریعت کے، شراب حرام ہے کیوں ہے یہ حکمت ہے، بکری حلال ہے کیوں ہے یہ حکمت ہے، سود بھی تو اتنا، خنزیر بھی تو اتنا ہی بڑا جانور ہے، وہ حرام کیوں ہے یہ سمجھنا یہ حکمت ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے
کہ حکمت کا معنی سنت رسول، کہ اللہ کے محبوب نے جو جو طریقے سکھائے اس کے مطابق زندگی گزارو، یہ ہے حکمتوں کا پہچاننا۔ اور اگر آپ ان چاروں چیزوں کو اللہ کی ان صفات کے ساتھ ملاؤ تو رب کی صفات کا عکس کامل محمد کی ذات ہے، اور نبی کی صفات کا عکس کامل امت کے اندر حضور کے صحابہ ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک، بادشاہ، القدوس، پاک، العزیز، غالب، الحکیم، حکمت والا۔ آگے چلو، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، حاکم جو ہے اس کی آیات ہی آئیں گی، اس کی نشانیاں ہیں، ان کو مانو۔ القدوس، پاک ہے، یہاں وَيُزَكِّيهِمْ، پاک ہے، وہاں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کیا نام، الملک القدوس، العزیز، غالب ہے، کنٹرولر ہے، یہاں ہے یتلو علیہم آیاتہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، جو کتاب کو سیکھے گا سمجھے گا، جس کے پاس جتنا زیادہ علم ہوگا اتنا اس کا کنٹرول ہوگا۔ الحکیم، بڑی حکمتوں والا ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، اس حکمت کا عکس پیغمبر پہ پڑا ہے، وہ رحمت کائنات سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی حکیم نہیں۔ اب میں ایک اور عکس ڈالنا چاہتا ہوں، یہ چار صفات پوری کائنات میں حضور کے چار یاروں میں عکس کامل ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، صدیق، ایسا کو قرآن پڑھ کے دکھائے جو عثمان کو بھی کلمہ پڑھا دے، جو طلحہ کو بھی کلمہ پڑھا دے، جو زبیر کو بھی کلمہ پڑھا دے، جس کو نبی مصلی دے کے کہے مروا ابا بکر صلی بالناس۔ بھئی یہ کیوں پڑھائے؟ اس لیے کہ قرآن کی نماز پڑھانے کے لیے شرائط میں ہے کہ اقرأہم، جو اچھا قرآن پڑھتا ہو وہ مصلی پہ آئے۔ یہ تلاوت صدیق کا دور خلافت ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، عمر، اس نے کیا تزکیہ کیا؟ اس نے تو کمال نہیں کر دیا۔ دریا کا دماغ خراب ہو گیا تھا، ہر سال ایک لڑکی لیتا پھر چلتا۔ بعض لوگوں کو عمر کے نام سے چڑ ہوتی ہے، دشمنی، اس کی وجہ یہ ہے کہ عمر نے تو دریا کو متا نہیں کرنے دیا۔ بھائی وہ لڑکی لیتا تھا، عمر نے کہا یہ عمر کے ہوتے ہوئے کسی کی عزت و آبرو پہ ہر فائے، عمر کی غیرت نہیں برداشت کرتی۔ عمر نے دریا کو خط لکھا، اس خط کو سارا تفصیل سے علامہ جسٹی تقی عثمانی کی کتاب ہے تراشیے، اس کے اندر انہوں نے نقل کیا پوری عبارت، لیکن اس کو میں بڑے سادہ لفظوں میں مولانا دین پوری کے جملے میں کہتا ہوں۔ دریا کو لکھا، اللہ کے حکم سے چلتے ہو تو اللہ کے نبی کا نائب بن کے کہتا ہوں چل، توجہ توجہ، ورنہ چل۔ نہیں سمجھ، اگر رب کے حکم سے چلتے ہو تو میں رب کے نبی کا نائب کہتا ہوں چل، ورنہ چل، تیری کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی کمال تزکیہ ہے کہ دریا کو بندے دا پوتر بنا دیا، اسے پاک کر کے رکھ دیا ہے۔ تزکیے کو دیکھو تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ آگ نکلی ہے کپڑے کا، اور آگ کا بھی کوئی جوڑ ہے، چلو ایک پیالہ پانی کا ہی اس کے اوپر ڈال دیتے تو عقل مانتی ہے کہ پانی آگ بجھاتا ہے، کپڑا بھی کبھی آگ بجھاتا ہے۔ فرمایا اس کو کہو پیچھے جائے، صحابی کپڑے سے آگ کو پیچھے کرتا گیا، وہ پہاڑ میں گھسی۔ اس وقت بھی وہ پہاڑ مدینے کے قریب ہے، کالا سیاہ ہے، لیکن اندر سے آگ باہر نہیں نکل سکتی۔ یہ عمر کا حکم، دور حکومت، یہ ہے تزکیہ عمر کا۔ اسی کا دور تھا، ایک ہی گھاٹ پہ شیر اور بکری کٹھے پانی پیا کرتے تھے۔ اسی کا دور حکومت ہے جس نے اتنا بڑا انقلاب کیا۔ عناصر اربع کی حکمرانی، پانی پر، زمین پر، ہوا پر اور آگ پر، سب پہ حضرت عمر بن خطاب نے حکومت کی ہے۔ اور تیسری چیز کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تعلیم کتاب، یہ عثمان کا دور ہے کہ سیدنا عثمان کی زندگی قرآن ہے
کلمہ پڑھا ہے تو سامع قرآن بن کر، زندگی گزاری ہے تو قاری قرآن بن کر، دور حکومت گزارا ہے تو ناشر قرآن بن کر، دنیا سے رخصت ہوا ہے تو شہید قرآن بن کر۔ والحکمہ، یہ علی ہے، انا دار الحکمت وعلی بابھا، حضور نے فرمایا حکمت کا گھر میں ہوں، دروازہ علی ہے۔ جس نے کوئی حکمت سیکھنی ہو علی کے دروازے پہ آیا کرے۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے، کبھی کوئی موقع ہوگا تو حضرت علی کی زندگی کے واقعات آپ کو بتاؤں گا۔ ایک لطیفے کی بات ہے بڑی پیاری سی، ایک آدمی کی 2 بیویاں تھیں، یہ حضرت علی کے زمانے کی بات ہے۔ ایک آدمی کی 2 بیویاں تھیں، دونوں کو حمل تھا، اور اس کے انصاف کی بھی کوئی کمال ہوگی۔ آدمی گھر میں نہیں تھی، عورتیں گھر میں تھیں۔ اچانک ایک ہی رات میں دونوں کو بچے ہو گئے، ایک کو بیٹا ہوا، ایک کو بیٹی ہوئی۔ گھر میں شوہر ہے نہیں، عورتیں صحت مند ہوتی تھی، اب بھی دیہاتوں میں کپاس چننے کے لیے جائیں تو بچے اٹھا کے آ جاتی ہیں۔ یعنی جو نازک مزاج ہیں وہ تو بیچاری لیڈی ڈاکٹروں اور وہ بیڈ ریسٹ اور پتہ نہیں کیا کیا بلا میں حتیٰ کہ آپریشن ہوتے ہیں، لیکن اس دور کی عورتیں ہمت والی ہوتی تھی۔ تو حضرت علی کے پاس کیس آیا، صبح ہوئی تو ہر عورت کہنے لگی بیٹا میرا ہے، بیٹی اس کی ہے۔ ایک کو بچہ ہوا، ایک کو بچی ہوئی، ہر ایک نے کہا نہیں بیٹا میرا ہے، بیٹی اس کی ہے۔ اب یہ کون فیصلہ کرے؟ تو فیصلہ علی کے پاس آیا۔ کہہ دو کس کے پاس آیا؟ حضور نے فرمایا اقضاہما علی، میری امت کا چیف جسٹس جج جب کوئی نہ فیصلہ کر سکے تو علی کے پاس آیا۔ عمر آ کے کہتے تھے علی فیصلہ کر، لولا علی اللہ کا عمر۔ اب یہ عجیب فیصلہ تھا۔ حضرت علی نے فرمایا بھئی کوئی دائیا؟ انہوں نے کہا جی کوئی نہیں، گھر میں کوئی موجود کوئی نہیں۔ حیران کی تھی کہ اب یہ کیسے پتہ چلے، اس لیے کہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں ظاہر ہے ایک ہی شوہر کی تھی تو شکلیں بھی ملتی جلتی، یہ طے بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ اس عورت کا ہے یا اس کا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے 2 ہم وزن پیالیاں بھیجی جن کا حجم اور وزن برابر تھا، فرمایا ان دونوں عورتوں کے سینے کا دودھ نکال کے لے آؤ۔ آج 15 صدیوں کے بعد سائنس اس ترقی کو نہیں پہنچی جہاں 1500 سال پہلے نبی کے علم و حکمت کو علی کے سینے میں سمو دیا گیا۔ اب وہ پیالیاں دودھ کی نکال کے لے آئے، اس عورت سے بھی، اس سے بھی چھوٹی پیالی تھی۔ حضرت علی نے دونوں کو، پیالوں کا حجم بھی برابر، وزن بھی برابر، اس میں دودھ پانی جو چیز ڈالو وہ بھی برابر۔ جب لے آئے تو حضرت علی نے ترازو میں رکھ کے تولا، تو ایک کا دودھ وزنی نکلا، ایک کا ہلکا نکلا۔ حضرت علی نے فرمایا جس کا وزنی ہے بیٹا اس کا ہے، جس کا ہلکا ہے بیٹی اس کی ہے۔ اب حیرانگی یہ تھا بھئی سائنس اپنی جگہ تحقیق کرے، علی سے پوچھا گیا آپ نے یہ قانون کہاں سے لیا ہے؟ حکمت سمجھو، اگلے بات کہوں فقاہت سمجھو، اس لیے ابو حنیفہ کی ساری فقہ یا عبداللہ ابن مسعود سے ہے یا علی ابن ابی طالب سے ہے۔ حضرت علی نے فرمایا قرآن نہیں پڑھا، للذکر مثل حظ الانثیین، 2 عورتیں ایک مرد برابر ہوتے ہیں، اس لیے جو مرد کا حصہ ہے وہ اتنا زیادہ وزنی ہے، عورت کا حصہ ہلکا ہوتا ہے، جس کا دودھ ہلکا ہے بچی اس کی ہے، جس کا وزنی ہے بیٹا اس کا ہے۔ یہ حکمتیں امت میں خلفاء میں حضور سے منتقل ہوئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سمجھ